وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، معزز علماء کرام، عزیز طلبہ اور اس بستی اور علاقے سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمانان، آپ کے علاقے کا یہ مدرسہ آپ ہی کی نگاہوں کے سامنے قائم ہوا، انتہائی بے سر و سامانی کے ساتھ جھوپڑے سے اس کی شروعات ہوئی اور الحمدللہ آج وہ علاقے میں ایک بڑا دینی کام انجام دے رہا ہے۔ میں راجستھان اس سے پہلے بھی آیا ہوں، الگ الگ علاقوں میں آیا ہوں، اور 2 مہینے پہلے آپ کے جامعہ محمودیہ پوکھران وہاں بڑا ایک فقہی اجتماع ہوا تھا، وہاں بھی حاضری ہوئی تھی میری۔ جودھ پور بھی اس سے پہلے میں آیا ہوں، ادے پور بھی آیا ہوں، نیمچ بھی آیا ہوں، مختلف مقامات پر۔ لیکن آج یہاں آنے کے بعد مجھے خود شوق ہوا کہ میں آپ کا علاقہ دیکھوں۔ میں چل کر ادارے کے ذمہ دار کے ساتھ جنگلوں میں، ان راستوں میں جہاں عام گاڑی نہیں جا سکتی، اور اگر گاڑی بگڑ جائے تو پھر وہ نکل بھی نہیں سکتی، پھر اس کو گھسیٹنے کے لیے ٹریکٹر لے کر آنا پڑے گا۔ جا کر دیکھ کر آیا۔ یوں تو میں پورے ملک میں اسفار میں جاتا رہتا ہوں، بڑی بستیوں میں جانا ہوتا ہے، ترقی یافتہ جو شہر ہے جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں، وہاں بھی جانا ہوتا ہے، اور ان اداروں میں بھی جانا ہوتا ہے جو جھوپڑوں میں چل رہے ہیں۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا ہے تو میں 1-8 گھنٹے کا وقت نکال کے اپنے مقام سے باہر نکل کر دیکھتا ہوں کہ یہاں مسلمان کس حال میں ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ابھی کام کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ علاقہ راجستھان کا پچھڑا ہوا علاقہ ہے، یہاں کام کی بہت ضرورت ہے۔ آبادی کم ہے، گاؤں دور دور ہیں، لیکن اتنا بڑا مجمع چل کر جلسے میں شریک ہونے کے لیے آیا۔ یہ ایک طرف تو آپ کی ادارے سے محبت اور دوسری طرف دین کی بات سننے کا شوق، ورنہ کس کو پڑی؟ دن بھر کی محنت کر کے آدمی شام کو آ کے چادروں کے لیٹ جاتا ہے، آگ جلا کر 10-20 لوگ بیٹھے گپے مارتے رہتے ہیں، حاضری کا حال وہی ہے۔ لیکن آپ حضرات دن ڈوبنے کے بعد سے اب تک جم کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچوں نے جو پیاری تقریریں کی، الگ الگ زبانوں بچوں نے بہت عمدہ تقریریں کی، جن لوگوں نے ان کو لکھ کر دیا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مکالمہ بہت پیارا تھا، وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی۔ میں بیچ میں کچھ دیر اٹھ کر یہاں سے کیوں گیا؟ میری مجبوری تھی۔ 4 جگہوں پر پروگرام چل رہے ہیں اور وہ مجھ سے فون پہ رابطے میں ہیں، ان کے فون آ رہے تھے، یہاں میں ان سے بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اٹھ کر گیا، آدھا 1 گھنٹہ بیٹھ کر بات کی، پھر مہمان لوگ پہنچ گئے، ان سے بات کی، جج صاحب پہنچ گئے، ان سے بات ہوئی، پھر لوٹ کر آپ کے بیچ میں آ گیا۔ جج صاحب نے ایک بات کہی تھی، میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں، کہ عوامی تقریر اس زبان میں ہونی چاہیے جو سامنے والے کو سمجھ میں آئے۔ تو انہوں نے تو آپ کی مارواڑی زبان میں گفتگو کر دی، وہ تو میرے بس میں نہیں ہے، میں تو اردو ہی بولوں گا، آسان اردو ہندی سے ملی ہوئی، تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے۔ ہم لوگ کانفرنسوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے علمی پروگراموں میں جاتے ہیں جہاں خالص علمی گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا ہے کہ سامنے والے جس بات کو سمجھتے ہو، جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، وہ بات کی جائے۔ اس لیے میری کوشش ہوگی کہ میں آپ سے وہی باتیں کہوں جو آسان بھی ہو اور آپ کے کام کی ہو۔ میرے بزرگوں،
یہ بالکل اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس دنیا کے اندر جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ جو پیڑ اگا ہے وہ سوکھے گا، جو مکان محل بنا ہے وہ گرے گا، جو کپڑا نیا پہنا گیا ہے پرانا ہوگا، چپل جوتے ہم پہن رہے ہیں آج نئے ہیں کل پرانے ہوں گے، کوئی بھی مشینری پرانی ہوگی، کوئی بھی گاڑی کوئی بھی الیکٹرانک آئٹم آج نہیں کل پرانا ہوگا۔ اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والی کوئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی۔ جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ ایک نہ ایک دن قبر کے منہ میں جائے گا۔ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں 70 سال 75 سال 80 سال۔ جب یہ چھوٹے تھے تو علاقے میں کچھ اور لوگ ہوا کرتے تھے، جب یہ بڑے ہوئے تو وہ چلے گئے۔ آج جو بچے ہیں جب یہ بڑے ہوں گے تو آپ لوگ جائیں گے ہم بھی جائیں گے، کسی کے آنے اور کسی کے جانے کا ایک سلسلہ لگا ہوا ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں آنے والے کے آنے سے بھیڑ نہیں بڑھنے والی اور جانے والے کے جانے سے سونا نہیں ہونے والا۔ آپ بھی رہے جانے، بھیجنے والا بھی وہی خدا ہے، بلانے والا بھی وہی خدا ہے، وہی بہتر جانتا ہے کتنوں کو بھیجنا بلانا۔ یہ بات اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، حتیٰ کہ جو بڑے بڑے اسپتال چلا رہے ہیں، آپ کے یہاں تو کم ہوں گے، ہمارے یہاں بمبئی میں پوری دنیا سے لوگ علاج کرانے آتے ہیں۔ جو اسپتال چلا رہے ہیں ان کے باپ نہیں مرے، روک لیں، ان کو موت نہیں ہے، روک لیں، ہے کوئی طاقت نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے جہاں جا کر اپنے آپ کو چھپا لو، قلعے کے اندر چلے جاؤ، سرنگوں میں چلے جاؤ، لوہے کی چادروں کا خول بنا کر بیٹھ جاؤ، موت کے فرشتے کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتہ روح لے کر جائے گا، آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا۔ علاج دل بہلانے کو خیال اچھا ہے گالی، اس سے زائد کچھ نہیں۔ ڈاکٹر علاج کریں گے پیسے لیں گے، ان کو دکھ رہا ہے کہ یہ مرے گا بچے گا نہیں، لیکن اس مشین سے اس مشین، اس مشین سے اس مشین، اور آخر میں ایک مشین ایسی ہوتی ہے جہاں مرے ہوئے آدمی کو رکھ کر 50,000 لاکھ روپیہ پر ڈے وصولتے ہیں، اس لیے کہ وہ مشین خالد کیوں رہے، کوئی تو اس میں آئے۔ 2 دن 4 دن کا بل بنانے کے بعد آخر میں ان کو پتا ہے دل کام نہیں کر رہا ہے، گردہ کام نہیں کر رہا ہے، پھیپھڑا کام نہیں کر رہا ہے، دماغ کی نسیں جام ہو گئی ہیں، یہ بچنے والا نہیں ہے۔ اگلی بات سنیے، جو فرشتہ انسانوں کی روح نکالتا ہے نا، اس نے پروردگار سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ پروردگار میں تو آپ کا حکم انجام دیتا ہوں، لوگ مجھے برا کہتے ہیں۔ پہلے لوگ فرشتے کو برا کہتے تھے، کب وقت آ گیا ابا کی روح نکالنے کے لیے، پلانے کی حرکت ہے۔ بھائی سب کو پتا نا فرشتہ ایک طے ہے اس کام کے لیے، تو لوگ فرشتے کو برا بھلا کہتے تھے۔ اس نے پروردگار سے شکوہ کیا تو پروردگار نے کہا ٹھیک ہے، اب تم کو کوئی برا نہیں کہے گا۔ اب کیا ہوا، کیوں مر گئے؟ ایک آدمی مرتا کیوں مر گیا بھائی؟ کہنے کے اٹیک آ گیا، کتنی بیٹھ گئی، برین ہیمریج ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سانس رک گئی۔ فرشتے کو الزام کوئی نہیں دیتا۔ ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری نہ ہو تو موت سب سے بڑی بیماری ہے حضرت۔ ہم رات میں سوتے ہیں نا، اس بات کو نوجوانوں غور سے سننا، ہمارے یہاں بمبئی میں گاڑیاں بھاڑے پہ چلتی ہیں، ٹیکسی والا کچھ لوگوں کی خود کی ہوتی ہے، کچھ مالک کوئی اور ہوتا ہے، چلا کوئی اور رہا ہوتا ہے، آٹو ہے، گاڑی ہے، وہ 12 گھنٹے کے بعد مالک کو لا کر جمع کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں ڈیوٹی وہ خود چلاتا ہے، ایک بھائی دن کی ایک بھائی رات کی، لیکن مالک بولتا ہے لا کر جمع کرو پھر لے کر جاؤ، تاکہ
لنک برقرار ہے. وہ گاڑیاں رات میں جمع ہو جاتی ہیں, پھر دیکھتے ہیں. ہم جب سوتے ہیں رات میں تو ہماری روح نکال لی جاتی ہے, جمع ہو. جس کو واپس آنے کا آرڈر ملا اس کو پھر دے دی گئی. بدن گرم رہتا ہے, موت نہیں واقع ہوتی, لیکن روح واپس لے لی جاتی ہے. اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے جس کا وقت پورا ہو گیا دوبارہ نہیں دی گئی. کیا ہوا؟ رات میں سوئے تھے, صبح پتہ نہیں کیا ہوا, اٹھے نہیں. روز وہی کام ہو رہا ہے, روز واپس دی جا رہی ہے, آج نہیں دی گئی. ہم اور آپ اسی سے روز گزر رہے ہیں. ہم سانس لے رہے ہیں, اللہ اس سانس کو روک دے, کیا کر لیں گے؟ ابھی 3-4 سال پہلے کورونا میں کیا ہوا, 2 راؤنڈ چلا. پہلا راؤنڈ بخار ہے, دماغ کی نس پھٹی جا رہی ہے, وال چوک ہو رہا ہے, اور دوسرا راؤنڈ سانس جام ہو رہی. دوسرے راؤنڈ میں آکسیجن کا پرابلم تھا. غریب علاقوں میں لوگوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی, آکسیجن نہیں ملا. ہم نے وہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ ماں تڑپ رہی ہے, آکسیجن کم ہے, اور چھوٹے بچے اپنی ماں کے منہ پھونک رہے ہیں. بچوں کے سامنے ماں تڑپ تڑپ کے دنیا سے گئی. ہزاروں واقعات تھے, بہت سے لوگوں کو باٹلے لگے ہوئے تھے آکسیجن کے, مہینوں. اس پر آپ کو واقعہ سنانا ہے. سعودیہ عربیہ میں ایک شخص بیمار ہوا, اس کو آکسیجن کا پرابلم تھا, ایڈمٹ ہوا. 3 دن وہ ICU میں تھا. باہر نکلا تو 28,000 ریال کا اس کو بل پکڑایا گیا. وہ بل دیکھ کے رونے لگا. تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ٹینشن مت لے, ہم بھر دیتے. وہ سمجھے پیسہ نہیں ہوگا. کس نے کہا نہیں, پرابلم پیسے کا نہیں ہے, میں 28,000 نہیں 28 لاکھ بھر سکتا ہوں. کہ رو کیوں رہا؟ اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ دنیا والوں نے 3 دن آکسیجن دیا, بل پکڑا دیا. اگر میرے خالق کو مالک نے مجھ سے بل مانگا تو میں کیا کروں گا؟ دنیا والوں نے 3 دن آکسیجن دیا نا بھائی, اور ہم اور آپ کس کو قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو نہیں گن پاؤ. زندگی موت کا اللہ مالک ہے. آنکھوں کی روشنی, کان میں سننے کی طاقت, ناک میں سونگنے کی طاقت, زبان میں چکھنے کی طاقت, ہاتھ میں چھونے کی طاقت کس نے دیا؟ مشاعرے ہوتے ہیں نا, تو کبھی کبھی مشاعرے میں کسی ایک آدمی کو ایوارڈ ملتا ہے, سب سے ٹاپ یہ آیا, مشاعرہ لوٹ لیا انہوں نے. ایک مشاعرے میں ایک نابینا شاعر کھڑا ہوا, اس نے 2 شعر پڑھے, ٹاپ کا انعام اسی کو دیا گیا. اس نے کیا پڑھا تھا؟ اے خدا تو نے مجھ کو بہت کچھ دیا زندگی میں, مگر لطف حاصل نہیں. میری آنکھوں کی بینائی کیوں چھین لی؟ کیا میں دیدار دنیا کے قابل نہیں؟ مجمع رو دیا تھا. ہم کو آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں. کوئی گونگا بھی ہوگا, ہم کو زبان دی ہے. کوئی بہرا بھی ہوگا, ہم کو کان کی سماعت دی ہے. کسی کے منہ کا مزہ چلا گیا ہوگا, ہم کو مزہ برقرار رکھا ہے. آپ غور کیجیے, وہ ہمارا خالق و مالک جس نے پیدا کیا, تمام نعمتیں دی, اور یہ بتلا کر بھیجا کہ اس دنیا میں چند دنوں کے لیے جا رہے ہو, ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے. ہم تم کو سب کچھ دیں گے, طاقت بھی دیں گے, دولت بھی دیں گے, شہرت بھی دیں گے, یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کو یاد رکھتے ہو کہ نہیں. اس میں کہیں گم ہو کر خدا کو بھول بیٹھے, یا اس کے بیچ میں اپنے رب کو یاد رکھا. یہ ہے ہمارا آپ کا امتحان. اور یہ بھی سن لیجئے کہ اگر ہم سارے انسان
پوری دنیا کے سارے انسان خدا کی خدائی کے خلاف بغاوت کر جاتے ہیں، ہم خدا کو خدا نہیں مانتے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہم نے چن کر خدا کو خدا نہیں بنایا ہے، ہم نے ووٹ دے کر خدا کو خدا نہیں بنایا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ تم کو ہم نے بھلے کام میں لگا رکھا ہے، تمہارا بھلا ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ ہم خدا کو خدا مانے یا نہ مانے، خدا خدا ہے۔ ہم رسول کو رسول مانے یا نہ مانے، رسول رسول ہے۔ ہم قرآن کو سچا مانے یا نہ مانے، قرآن سچا ہے۔ ہمارے کہنے سننے پر نہ خدا کی خدائی ڈیپینڈ ہے، نہ رسول کی رسالت ڈیپینڈ ہے، نہ اسلام کی سچائی اور قرآن کی عظمت ڈیپینڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جہنم دونوں بنائی۔ جنت بھی اتنی بڑی بنائی کہ اگر سارے انسان ماننے پر آ جائے تو جنت تنگ نہیں پڑے گی، اور جہنم بھی اتنی بڑی بنائی کہ سارے انسان بغاوت کر جائے تو جہنم چھوٹی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جنت کے لوگ جنت میں، جہنم کے لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو جہنم کہے گی پروردگار آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تجھے بھروں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا جہنم سے، میں تجھے بھروں گا۔ پروردگار ابھی تو میں 54 بھری ہوں، 1/4، 75% میں خالی ہوں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پروردگار جہنم کے اوپر اپنی انگلی رکھ دیں گے، وہ کیا شکل ہوگی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو جہنم چیخ پڑے گی میں بھر گئی، میں بھر گئی، یہ بوجھا اٹھا لیجئے ورنہ میں پڑ جاؤں گی۔ اس خدا نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، کیا کہہ کر بھیجا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو مرد و عورت کے ملاپ سے وجود بخشا ہے، دنیا دکھائی ہے، اور دنیا کے اندر اس کو دیکھنے کو آنکھیں دی ہے، سننے کو کان دیا ہے، سوچنے کو دماغ دیا ہے، چلنے کو پیر دیے ہیں، پکڑنے کو ہاتھ دیا ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ دونوں راستے کھول دیے، یہ اچھائی کا، یہ برائی کا۔ چلنا کدھر تمہاری مرضی، تم مسجد میں آؤ گے اپنے پیر چل کے آؤ گے، فرشتے لے کر نہیں آئیں گے، اور جو مسجد میں آ رہا ہے اس کو ابلیس گیٹ پہ کھڑے ہو کر روک نہیں سکتا۔ رمضان کا مہینہ سامنے آ رہا ہے، کچھ لوگ روزہ رکھیں گے، کچھ نہیں رکھیں گے۔ جو نہیں رکھیں گے وہ کیا کہیں گے؟ بہت مشکل ہے، بہت گرم پڑتا ہے، 12-13 گھنٹہ بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، سگریٹ والے کو سگریٹ نہیں چھوٹتی ہے، چائے والے کو چائے نہیں چھوٹتی ہے۔ ایک کوالٹی دیکھیے۔ دوسری کوالٹی یہ ہے کہ سحری کھا کر سوئے، فجر پڑھ کے یا چھوڑ کر، تو سوچتے دن بھر سوتا رہوں، 4 بجے اٹھوں، مسواک کروں اور دن ڈوب جائے۔ 2 کوالٹی ہو گئی۔ تیسری کوالٹی ان غریبوں کی ہے جو جو کی تو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، روڈ پر محنت کر رہے ہو، دھندا لگا رہے ہوتے، سبزی بیچ رہے ہوتے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی مرتا ہے؟ جو کمبخت نہیں رکھے روزہ، کوئی کارنامہ انجام دے رہا ہے۔ جو دن بھر سو کر گزارتے، رات بھر گھوم گھوم کر کھانا، دن بھر سونا۔ ایک کوالٹی یہ روزداروں کی، وہ بھی ہے، اور تیسرا یہ بھی ہے۔ تینوں ہے۔ بمبئی میں ایک بلڈنگ میں کلر ہو رہا تھا، ٹاوروں پر کلر ہوتا ہے نا، تو جھولا ڈال کے اترتے، 40 مالا 50 مالا بلڈنگ ہے، اتنی بڑی پراٹھی کہاں سے لائیں گے؟ جھولے سے نیچے آتے۔ اخبار میں ایک واقعہ آیا تھا، ایک گھر پہ کسی نے باہر ٹھوکا، کھڑکی کھلی تقریباً 12-13 مالا اوپر، تو اس نے کہا پانی ملے گا؟ تو گھر والے نے فوراً فریج کھول کر بوتل نکال کے پانی اس کو دیا، اس نے پیا نہیں۔ تو جس نے پانی دیا اس نے کہا پیو، اس نے کہا نہیں میں نہیں پیوں گا، میرے بغل والے کو پیاس لگی ہے، تم کیوں نہیں پیو گے؟ میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، بغل والا پی رہا ہے، اور یہ جو روزے سے ہے نہیں پانی پیا، مرا کیا؟ بتاؤ کسی ایک آدمی کا نام۔ بمبئی کے اندر اسپتالوں میں لوگ مشینوں میں ٹنگے رہتے ہیں۔ جب میں جاتا ہوں دوستوں سے کہتا ہوں
جا کر پوچھو، وہ بولتا ہو تو اس سے ورنہ گھر والوں سے کہ کھانے کو نہیں پایا تو بیمار ہو گیا ہے یا اوور ڈوز لیا ہے تو بیمار ہوا ہے. کوئی ایک مریض بتلاؤ کھانے کو نہیں ملا تو بیمار ہو گیا ہو. ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ زیادہ کھانا. لیکن روزہ کون رکھے گا؟ جس کو توفیق ہوگی. نماز کون پڑھے گا؟ جس کو توفیق ہوگی. اچھی بات کون سنے؟ جس کو توفیق ہوگی. یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو مان چاہے مت مان. نہیں مانتے؟ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بیڑیاں ہیں، دہتی ہوئی جہنم ہے. مانتے ہو؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. نیک بندوں کو یہ نعمت ملے گی، یہ ملے گی، یہ ملے گی. کرنا کیا؟ تمہاری مرضی. اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس میں دو پہلو ہیں. یہ میک ہے، اس کا کام کیا ہے؟ آواز کو بڑھا کر پیش کرنا. اتنے کام ہے نا بھائی. یہ کون سی آواز بڑھائے گا؟ بیان کی، تلاوت کی یا دیگر خرافات کی؟ وہ غریب ہر جگہ استعمال کر رہے. ارے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کا اچھا استعمال کرنا برا استعمال کرنا یہ آپ کے اختیار میں نا. جیب میں پیسہ ہے، اچھا استعمال کرنا برا استعمال کرنا آپ کے اختیار میں ہے نا. کسی بھی چیز کا صحیح استعمال غلط استعمال. یہ ہاتھ میں طاقت ہے، کسی کمزور کو تماچا لگا دوں میں، برا استعمال ہو گیا. اور کسی ضعیف کو سہارا کر دوں، چچا آئیے پہنچا دوں گھر تک آپ کو، اچھا استعمال ہو گیا. ایک مرتبہ پولیس ڈپارٹ کے لوگوں نے مجھ سے ایک سوال کیا. بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے مولانا صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے. میں نے کہا بتلائیے. کہا یہ آپ کا مذہب جو ہے اسلام، آج کی ترقی کے دور میں ترقی کی چیزوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ عام طور پر سمجھا اور سمجھایا گیا ہے کہ اسلام ہر چیز میں رکاوٹ لگاتا ہے، ترقی کے راستے سے روکتا ہے. تو میں نے ان سے کہا میں جواب دوں گا ایک شرط کے ساتھ، سب کے موبائل سائلنٹ کرو. میری گفتگو کے بیچ میں بیل نہیں بجنا 5-7 منٹ. سوال تو کیا تھا مرتا کیا نہ کرتا، سب کے میں نے موبائل سائلنٹ کروائے تاکہ سنیں غور سے. میں نے کہا آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں پلٹ کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج سے 25-30 سال پہلے آپ کے پاس تیز دوڑنے والی گاڑیاں تھیں؟ نہیں. وہ پرانی کھٹارا جیپ، فیاٹ امبیسڈر 50-60 کی رفتار میں دوڑنے والی. اور آج سے 25-30 سال پہلے دور تک کی مار کرنے والی رائفلیں تھیں؟ نہیں. مجرم کیا لوکیشن معلوم کرنے کا کوئی سسٹم تھا؟ نہیں. آج سب ہے نا بھائی، آج سب ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کرائم بڑھے کہ گھٹے؟ کیا جواب آئے گا؟ جواب ایک ہی ہے، کرائم بڑھے. کیوں؟ جس ذریعے کو آپ استعمال کر رہے ہیں اسی کو وہ بھی استعمال کر رہا ہے. نہیں کر رہا. ایک کمپنی تالا بناتی ہے، اس تالے میں کوئی چابی نہیں لگے گی. دوسری کمپنی چاقو بناتی ہے، اس چاقو سے ہر تالا کٹے گا. دونوں مارکیٹ میں نہیں ہے. جب ریلوے میں ٹکٹ ہاتھ سے بنتا تھا، بابو جی ریزرویشن ہاتھ سے بناتے تھے کاربن رکھ کے. تب بابو جی کی مہربانی تھی، دے نہ دے بابو جی لسی پی لو، بابو جی دکھنا لے لو. تو بابو جی کو پٹاؤ ٹکٹ ملتا تھا. جب یہ ہوا کہ اب سسٹم کمپیوٹرائز ہو گیا تو بہت خوش تھے لوگ، اب گڑبڑ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے، اب گڑبڑ نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتلا دیں. ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں 10 بجے ٹکٹ ایشو ہو رہا ہے، 10:01 پر آپ کے ہاتھ 10:01 پر آپ کے ہاتھ میں ٹکٹ کیسے آ گیا؟ تو 1 سیکنڈ میں نام بھی لکھ دیا، مشین نے پیسہ بھی ایکسپٹ کر لیا، ٹکٹ پرنٹ بھی ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں بھی آ گیا. آپ لگاتے رہیے لائن، ملتا ہے نہیں، اب پیچھے سے سب ملتا ہے. کیا ہوا؟ اس کو قرآن نے کہا ہے
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تری اور خشکی میں تو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. انسان اچھا ہوگا سنسار اچھا ہوگا, اور انسان برا ہوگا سنسار برا ہوگا. مذہب انسان کو اچھا انسان بناتا ہے. مذہب ترقی کو روکتا نہیں ہے. ترقی کے نام پر 420 مت داخل کرو, ترقی کے نام پر گندگی مت داخل کرو. ترقی سے کسی نے کبھی نہیں روکا. اب پیچھے لوٹ کر آئیے, بات لمبی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے, اور اپنا اپنا وقت پورا کر کے سب کو لوٹ کر جانا ہے. 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال, بس اللہ آپ کو 500 سال رکھے, میں منع نہیں کرتا, لیکن جو ہوتا ہے وہ بتلا رہا. 70-75 کے بعد منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنکھ نہیں, بڑے میاں السلام علیکم, کیا حالت ہے, گھٹنے درد کر رہے ہیں, کمر جھکی ہے, گردن پکڑی ہوئی ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا, رات میں نیند نہیں آتی ہے. اسی طرح بڑھاپا ہے نا بھائی. ایک بڑے میں ڈاکٹر کے پاس گئے, کہا بیٹا پیٹ جلتا رہتا ہے. ڈاکٹر نے کہا بڑھاپا ہے. بیٹا رات میں نیند نہیں آتی, چچا بڑھاپا ہے. بیٹا زبان کا مزہ خراب ہو گیا ہے, چچا بڑھاپا ہے. تو بڑے میاں بولے کم بات, ہر بات میں بولتا ہے بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے. ڈاکٹر گن چکر ہے, کہا چچا یہ بڑھاپا ہے, یہ بھی ایک مدت ہوتی ہے. جب ہم جوان ہیں, پوری مشینری جوان ہے. اگر گاڑی کا انجن مضبوط ہے تو گاڑی چڑھ جائے گی اوپر تک, اور کمزور ہے تو کوپ کھڑی جائے گی. جوانی میں ساری طاقتیں جوان ہیں, بیماری قریب نہیں آتی, اور آئی بھی تو اچھی ہو جاتی ہے. بڑھاپے میں اندر سے باڈی کوآپریٹ نہیں کرتی, تعاون نہیں کرتی. ہر شخص جا رہا ہے 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد جا رہا ہے, سب کو جانا ہے. اس 50-60 سالہ دور میں شروع کا 20-25 سال نکال دے آپ, پڑھتے پڑھتے بچپن ہے, شادی ہوئی, 30 سال کے آس پاس آدمی زندگی رننگ پہ آتی ہے. اب 30 پر 20, 30 پر اور 30 کر دو 60 سال, 40 کر دو 70 سال, 50 کر دو 80 سال. یہ اس کو 50 سال زندہ رہنا ہے طاقت کے ساتھ, اگر بیماریاں نہ آئیں تو. اس 50-60 سالہ زندگی کے لیے ہم بچوں کو اسکول میں ڈال, یہ کر وہ کر وہ کر, دین و ایمان کی پرواہ نہیں, تمیز تہذیب کی پرواہ نہیں, بس اعلیٰ تعلیم, اعلیٰ ڈگری. کیوں پڑھا رہے ہیں بھائی؟ کھیت بیچ کے پڑھا رہے ہیں, عورتیں زیور بیچ کے پڑھا رہی ہیں. اونچی ڈگری ہوگی, اونچی نوکری ہوگی تو گاڑی ہوگی, بنگلہ ہوگا, زندگی اچھی گزرے گی. ٹھیک ہے, آپ نے جو خواب دیکھا ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. آپ کے بیٹے کی ڈگری بھی اونچی ہو گئی, نوکری بھی مل گئی, جبکہ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. جو آپ کہتے ہیں سب دے دیا اس کو, اس کے پاس قارون کا خزانہ جمع ہو گیا. مرے گا نہیں, مرے گا, ساتھ میں کیا لے کر جائے گا؟ بتلائے ہمیں کوئی. جن کو اپنے کندھوں پر رکھ کر قبرستان میں جا کر دفن کر کے آتے ہیں, ان کا مکان وہیں, کھیتی باڑی وہیں, باغ باغیچہ وہیں, بینک بیلنس وہیں. کس کو دے کر گیا؟ جو بچے ان کو. اس غریب کو کیا ملا؟ اچھا, اب جہاں گیا ہے, جس دنیا میں گیا ہے, جس کی شروعات قبر کی زندگی سے ہو رہی ہے, کچھ دنوں وہاں رہنا ہے, پھر میدان محشر برپا ہوگا, پھر حساب و کتاب ہوگا, پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. شروعات یہاں سے ہو گئی. اب جہاں گیا ہے وہاں کب تک رہنا ہے؟ ہمیشہ. جہاں سے گیا ہے وہاں کتنے روز کا؟ 60-70 سال. اور جہاں گیا ہے وہاں کب تک رہنا ہے؟ ہمیشہ. اس دنیا میں غریب ہو گئے, لوٹ گئے, مکان گر گیا, مکان جل گیا, چوری ہو گئی, ہاتھ پھیلا کر مانگ کر پیٹ بھر سکتے ہیں.
دوبارہ مکان بنا سکتے ہیں، کوئی مدد کر کے سپورٹ کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ آخرت میں اگر خداوند قدوس نے ناکامی کا اعلان کر دیا تو کون زمین ہوگی جو پناہ دے گی اور کون آسمان ہوگا جو پناہ دے گا؟ جہاں جا کر ہمیشہ رہنا، جہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی، جہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی، اس کے لیے کیا سوچا؟ بس اتنا ہی کہا جا رہا ہے آج۔ یہاں رہتے ہوئے کمانے سے کوئی منع نہیں کرتا، اعلیٰ تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا، ڈگری عہدوں سے کوئی منع نہیں کرتا۔ جمعیت علماء ہند بچوں کو اسکالرشپ دیتی ہے، ہم لوگ مکاتب کے اندر مضامین پڑھواتے ہیں، گھوم گھوم کر تقریریں کر رہے ہیں، بچوں محنت سے پڑھو، آگے بڑھو، ہمارے بچے حکومت کے عہدوں پر دکھیں، کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ایکسپٹ کرو کہ مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آپ کا بچہ بچی اسکول میں پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھے، کس نے منع؟ لیکن اسکول پڑھتے ہوئے اگر بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آیا، نماز پڑھنا نہیں آیا، 5 کلمے نہیں یاد ہوئے، اللہ رسول کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، تو وہ انسان بنا؟ کیا بنا؟ وہ پیسہ کمانے کی مشین بنا۔ اور اگر بچے نے اس کے ساتھ میں مکتب میں آ کر قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھا، اسلامیات بھی پڑھا، اور اس کے بعد زندگی میں دین لے کر چلا پھرا، کمایا کھایا، ترقی کی، جہاں تک پہنچا، جب انتقال ہوگا تو قبر میں فرشتے اس کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے، آئیے صاحب ویلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبوت دی، کچھ بندوں کو بادشاہت دی اور کچھ لوگوں کو دونوں دی، تاکہ دنیا یہ مان لے کہ ان دونوں میں صحیح استعمال ہو تو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بھی ملی ہے، نبوت بھی ملی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی ملی ہے، بادشاہت بھی ملی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی ملی ہے، بادشاہت بھی ملی ہے۔ صحابہ میں سے اکثر صحابہ بہت غریب تھے، لیکن بعض صحابہ بہت مالدار تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ عثمان غنی، بہت بڑے سیٹ، اور پیسے کا استعمال دین کے کام کے لیے وہ کرتے تھے۔ تو دونوں میں دوری نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ مکان بناتے ہیں تو مکان میں بیڈ روم بھی ہوتا ہے، باتھ روم بھی ہوتا ہے۔ اگر مکان میں باتھ روم نہ ہو تو مکان مکمل نہیں۔ بھئی یہاں تو خیر بہت جگہ ہے، آپ کا اپنا اپنا مکان ہے۔ بمبئی میں جہاں مکان پر مکان نیچے اوپر، تو وہاں 2 طرح کے مکانات ہوتے ہیں۔ ایک چال سسٹم ہوتا ہے، لیکن جو پکے مکانات ہوتے ہیں اس میں دونوں طرف روم ہے اور سنڈاس جوائنٹ ہے۔ 10 مکان کے بیچ میں 4 سنڈاس، 2 ادھر 2 ادھر، جینٹس کے لیڈیز کے، ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے۔ ایسا مکان سستا مل جاتا ہے، اور مکان کے اندر سنڈاس باتھ روم ہے، وہ مکان مکمل کہلاتا ہے، اس کا بھاؤ اونچا ہوتا ہے۔ تو مکان کے اندر بیڈ روم بھی ہے، باتھ روم بھی ہے۔ اصل کیا ہے؟ بیڈ روم کی باتھ روم اصل بیڈ روم ہے، اصل کچن ہے، اصل ہال ہے۔ باتھ روم کیوں ہے؟ ضرورت، انکار نہیں ہے اس سے، ضرورت۔ اور یہ مقصد، بس آخرت مقصد ہے، دنیا ضرورت۔ اس حقیقت کو آپ سمجھیں۔ کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، کشتی روڈ پر چلتی ہے۔ کشتی پانی پر چلے گی، لیکن کشتی اوپر پانی نیچے، سب خیریت۔ اور اگر پانی اوپر آیا تو پھر نو خیریت۔ دنیا دل میں نہیں، دنیا دکان میں، دنیا باغ باغیچے میں، دنیا مکان میں، دنیا آفس میں، اور دل میں اللہ کی یاد۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ دل اللہ کی محبت کا مرکز ہے۔ ہمارے اکابر نے کاروبار بھی کیا، منع نہیں۔ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں، بہت اونچے مقام کے اللہ کے ولی تھے، کاروبار بھی کرتے تھے۔ وہ بیٹھے وظیفے پڑھ رہے تھے، کسی خادم نے آ کر کے اطلاع دی، حضرت
وہ جو پانی کے جہاز میں آپ جہاز ڈوب گیا. سنیا, سر جھکایا, پھر اوپر کیا, فرمایا الحمدللہ. کوئی بات نہیں. کچھ دیر کے بعد خادم نے آ کر دوبارہ بتلایا, حضرت جو جہاز ڈوبا ہے وہ آپ کا نہیں ہے, کسی اور کا ہے. آپ کا جہاز خیریت سے بندرگاہ تک پہنچ گیا. پھر سر جھکایا, سر اٹھایا, فرمایا الحمدللہ. تو شاگرد نے پوچھا, حضرت جہاز ڈوبا تو الحمدللہ, ذرا وضاحت فرما دیں. تو فرمایا جب نقصان کی اطلاع ملی, دکھ تو ہوا, انسان ہوں, لیکن مجھے فکر ہوئی کہیں دنیا کے نقصان کے پیچھے اپنے رب کو تو نہیں بھول گیا. تو میں نے سر جھکا کر جائزہ لیا, مراقبہ کیا, تو محسوس ہوا کہ رشتہ میرا جو کا تو برقرار ہے. میں نے کہا بس اللہ سے رشتہ برقرار ہے, الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.